عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کی روایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ میرے استاد محترم فرید الدین مسعود برہانی صاحب کا جو مقالہ ہے اس کی خطبہ صدارت کا اعزاز مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پورا پروگرام سنتے ہوئے جو بار بار میرے ذہن میں شعر آ رہا تھا کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ کی کتاب الشفا شریف کے حوالے سے آج کا پروگرام تھا۔ اور قاضی ایاز مالکی ایک مایہ ناز علمی شخصیت تھے اور آپ علوم دینیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور ان کا شمار نامور آئمہ فن میں ہوتا ہے۔ اصحاب سیرت اور تذکرہ نگاروں نے ان کے علمی مقام اور شان کو دیکھتے ہوئے ان کو الفقیہ الحافظ، جمال الاعلام، الحافظ الناقد اور شیخ الاسلام جیسے القابات سے یاد کیا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے اس کی تالیف ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک اپنی خوشبوئیں بکھیرتا رہے گا، اور اس کی تالیف نے خود قاضی صاحب مرحوم کو بھی دوام اور خلود کا مقام دے دیا ہے۔ مکمل نام اس کتاب کا الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ ہے، اور اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبہ کو، منصب و شرافت کو، عزت و تکریم کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق عالیہ، خصائص اور متعلقات کو بیان کیا جائے۔ اور بنیادی طور پر انہوں نے یہ کتاب اہل اسلام کے لیے لکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے، آپ کے احوال کے مطالعے سے اہل ایمان کی محبت اور ایمان میں زیادتی پیدا کی جائے۔ اور اس کتاب کو آپ نے جب قاضی ابو بکر بن العربی کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے آپ کے بابرکت ہونے کی دعا کی، اور قاضی صاحب نے تقریباً 22 سال اس کتاب کی تدریس اور روایت فرمائی۔ محترم استاد فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے اس میں مختلف ابواب بیان کیے، جس میں معافی کے حوالے سے بھی تھے، اطاعت رسول، اتباع رسول کے حوالے سے بھی تھے، توقیر اور تعظیم کے حوالے سے بھی تھے، اور خاص طور پر جو انہوں نے درود کی فضیلت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو مجھے لگتا ہے کہ تمام سننے والوں کو یقیناً یہ کیفیت محسوس ہوئی ہوگی کہ جیسے ہم اس وقت زمان و مکان کی قید سے نکل گئے ہیں اور کسی اور جگہ بیٹھے ہیں۔ خاص طور پر جو انہوں نے درود کی اقسام بیان کی، اور پھر انہوں نے مختلف درود کے جو الفاظ بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ جو بڑی اہم بات آج کے پروگرام سے ہمیں ملی، سیرت کی کتب کا مطالعہ تو ہے ہی، لیکن ایک چیز بڑی اہم تھی جو محترم استاد صاحب نے بتائی اس میں، کہ علم حدیث بہت اہم ہے۔ علم حدیث کے حوالے سے ہمارا جو علم ہے وہ بہت ناقص ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی ہیں، یا تو بالکل ہی سرے سے ہی رد کر دیا جاتا ہے حدیث کو، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہر بات کو حدیث بنا کے منو ان نہ صرف یہ کہ قبول کیا جاتا ہے بلکہ اس کو بغیر حوالے کے آگے فارورڈ بھی کیا جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے۔ تو علم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا اہم تقاضا ہے۔ اور دوسری چیز مجھے یہ لگ رہی تھی جو سورہ آل عمران کی آیت ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول۔ دیکھیں یہ پروگرام ظاہر ہے صرف واہ واہ یا سبحان اللہ کے لیے نہیں ہے،
مجھے لگتا ہے ہم اس وقت جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو دانشور کہا جاتا ہے. ہماری اپنی ہماری زندگیوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہاں تک شامل ہے. اور اس طرح کے پروگرام سننے کے بعد جو تفصیل سے محترم استاد صاحب نے بتائے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارے دلوں میں جو حب رسول کی چنگاری ہے اسے بھڑکا کے شعلہ بنایا جائے. اچھا، اس کا نمونہ مجھے لگا کہ آج ہم نے کلاس میں بھی دیکھا، جس طرح سے ابھی محترم استاد صاحب نے بات کی، پھر ڈاکٹر فرید صاحب نے اس کا جواب دیا، اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جن کے دل پرندوں جیسے ہوتے ہیں. تو پوچھا گیا پرندوں جیسے دل کیسے ہوتے ہیں؟ تو جو ہر ایک سے دل صاف کر لیتے ہیں، دل صاف کر کے رہتے ہیں. اور وہ دعا بھی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہ ہمارے دلوں کو محبتوں سے جوڑ دے، ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے. واہدنا سبل السلام، اور ہدایت کے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے. ونجنا من الظلمات الی النور، اور اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنی کی طرف لے آ. یہ قلم کارواں کے جتنے پروگرام ہیں جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے، آج جو تصوف کا پروگرام ہے، صوفیہ کے پروگرام ہے، اولیاء اللہ کے پروگرام ہے، مجھے لگتا ہے یہ نور ہے، یہ روشنی ہے. اور اس کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے ہمیں سکھا کے گئے. تو الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا آج کہ ہر بات اللہ کا شکر ہے کہ کلیئر ہوئی. اور ڈاکٹر فرید نے جو بھائی کا لفظ استعمال کیا بہت اچھا لگا. محترم استاد صاحب نے جو وضاحت کی بہت اچھی لگی. الحمدللہ یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. اور سیرت کا کوئی بھی پروگرام ہو یا قرآن کا کوئی بھی حوالہ ہو، آپ دیکھیے کہ جب تک وہ ہمارے عمل میں نہیں اترتا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی حب رسول کا تو تقاضا ہی اصل میں یہ ہے کہ وہ ہمارے عمل میں اتر جائے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو یہ بھی تو ہمیں رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا، چھوڑ دینا. اور ظاہر ہے انسان ہے، ناگواری ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے آج کا پروگرام ہمارا بہت بہترین رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کو برقرار رکھے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو محبت سے جوڑے رکھ. سورہ انفال کی مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا، اور اگر تم ساری زمین کی دولت بھی خرچ کرتے تو تم دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی. اور خاص طور پہ آج جن ہستی کا ہم نے ذکر کیا، اور ان کی جب آپ تفصیل پڑھیں اور پوری جو کتاب کے حوالے سے پڑھیں تو حب رسول تو بڑھتی ہے. آپ بے ساختہ جو ان کی اپنی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جو ان کا اپنا ادب کا عالم ہے کہ جب وہ یہ درس دیا کرتے تھے، تدریس کیا کرتے تھے، اس سے بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح امتی بنے. ہم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر اکٹھے ہوں. عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے کہ جو ریلیٹیوز نہیں ہوں گے، رشتہ دار نہیں ہوں گے، لیکن وہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے. محترم استاد صاحب سے میں تعزیت کروں گی ان کے سسر صاحب کی. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے. ان نے ایک طویل بیماری دیکھی ہے، اللہ اس کو ان کی بلندی درجات کا باعث بنا دے. وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، اللہ ان کی بہترین مہمانی کرے، یہاں سے بہتر گھر آگے عطا کرے، اور یہاں سے بہتر اہل و عیال آگے عطا فرمائے.
اور قائد اعظم کے حوالے سے بھی ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا ہم سارا اجر اور ثواب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ان تک پہنچا. ان کا ہم پہ بہت بڑا احسان، اسلام کا قلعہ انہوں نے ہمیں عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں رکھے، رحمت خاص میں انہیں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے وہ کام لے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ہم سب وہ نیک عمل کریں کہ جس سے کہ تو راضی ہو جائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. جی بہت شکریہ جی محترمہ سارہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت صدارتی ارشاد فرمایا. تمام حضرات اور خواتین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر فرید خان صاحب کا اور محترم فرید الدین برہانی صاحب کا. دونوں فریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خاص فیوز و برکات سے مستفید فرمائے. اور باقی بھی سب حضرات و خواتین کا شکریہ. اور آخر میں سب حضرات آج کے لیے حضرات و خواتین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا ہوگی اور فرید الدین برہانی صاحب کے سسر کے لیے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الہ العالمین. جتنی بھی خیر کی باتیں اس پروگرام میں ہوئی سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. آخر میں سورہ فاتحہ اور درود پاک کا تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. اس کا ثواب بالخصوص آقا انعامدار مرشد حقیقی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. حضور علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے جمی انبیاء اکرام، جمی صحابہ اکرام، جمی اہل بیت اطہار، جمی صالحین کی روح کو پیش کرتے منظور و مقبول فرما. بالخصوص علامہ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. الہ العالمین تمام جمی سلاسل کے بزرگان دین کی روح کو پیش کرتے منظور و مقبول فرما. آقا علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے قلم کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، مال کے ساتھ، منال کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ لوگوں نے اس دین کی خدمت کی سب کی روح کو پیش کرتے منظور و مقبول فرما. بالخصوص الہ العالمین بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے منظور و مقبول فرما. یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنانے میں قائد اعظم صاحب کے ساتھ جتنے بھی لوگوں نے حصہ لیا اور تاریخ میں گمنام ہیں یا نام والے ہیں، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین فرید الدین برہانی صاحب کی سسر جو طویل بیماری کاٹ کے آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، الہ العالمین یا اللہ تو ان کی بہتر مہمان نوازی فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس کی راہوں کا مسافر بنا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات و خواتین شرکت فرماتے ہیں، قلم کارواں کے جتنے بھی پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں، سب کی دنیا بھی اچھی فرما اور سب کی آخرت بھی اچھی فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. آمین یا رب. آمین.